بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، راہ فلاح کے ساتھ میں ہوں وقاص علی خالد۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا جو اس کائنات ہست و بود کو تخلیق فرمانے والا ہے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین، محرم الحرام کے یہ مقدس ایام ہیں، اور ان ایام کو نسبت تو دیکھا جائے، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے اور بھی بڑی نسبت ہے، مگر نسبت آقا علیہ السلام کی ذات سیدنا امام حسین علیہ السلام، جو کہ آقا علیہ السلام کے عظیم نواسے، آپ کے خانوادے نے دین اسلام کے لیے جو عظیم قربانی پیش کی، رہتی دنیا تک یزید تھا اور حسین ہے اور حسین ہی رہے گا، حسینی پرچم ہی بلند ہوگا۔ ناظرین، واقعہ کربلا کے ساتھ محرم الحرام کو جو نسبت ہو چکی ہے، ہر آنے والا جو سال ہے یہ شہرت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس شہادت کا ذکر چہاردانگ عالم میں ہو رہا ہے۔ آج جس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، اہل بیت اطہار کے حوالے سے، اہل بیت اطہار کا مقام کیا ہے، ان سے محبت کا انداز کیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان کے ساتھ محبت کیا ہے واقعہ کربلا کے حوالے سے، اور اہل بیت اطہار کے ذکر کے حوالے سے آج کا راہ فلاح آپ کے تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بہت ہی ممتاز علمی اور روحانی شخصیت، سجادہ نشین درگاہ عالیہ ساہو چک شریف بڑے آنا شریف سیالکوٹ، جناب علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیر صاحب، خوش آمدید پیر صاحب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی اسکالر جناب علامہ ڈاکٹر شمشاد اختر صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ دونوں جو مہمان شخصیات، دونوں جو اسکالرس موجود ہیں، اور جہاں پہ یہ عالم ہیں، جہاں پہ شیخ ہیں، وہیں پہ خطیب ہیں اور ساتھ میں مصنف بھی ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اب دیکھا جائے پیر صاحب کی طرف فرمائیے گا، محرم الحرام کے یہ ایام ہیں اور ان ایام کو خانواد رسول کے ساتھ بڑی اہم نسبت ہے، اور ایسی نسبت ہے کہ خانواد رسول نے سب کچھ قربان کر کے دین رسول کو بچا لیا۔ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد کے دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ پیر وقاص علی خالد صاحب، آپ نے ہمیں اور کوہ نور کی پوری ٹیم کا شکریہ، آپ نے ہمیں یہاں موقع دیا ہے کہ ہم خانواد رسول کشتہ تیغ رضا حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات کے بارے میں چند گزارشات آپ کی بارگاہ ناز میں پیش کر کے اس عظیم ہستی کو خراج عقیدت پیش کریں سبحان اللہ، کہ جسے وہ ہستی کامل ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ وہ ہستی کامل، دیکھیں بہت بڑی بات ہے کہ ہر کسی نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں کسی نہ کسی عمر میں حاضری پیش کی۔ جی، کوئی 10 سال کی عمر میں آیا، کوئی 20 سال کی عمر میں آیا، کوئی 50 سال کی عمر میں آیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور کے چہرے و دعا کی زیارت کی، پھر کلمہ پڑھا۔ جی، لیکن امام علی مقام علیہ السلام وہ ہستی کامل، وہ ذات مبارکہ ہے کہ جس کی پیدائش حضور کے کشان مبارک میں ہوتی ہے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اور اللہ، جن کو اگر گٹی دی جاتی ہے تو وہ ید اللہ کے ہاتھ ہیں، سبحان اللہ، اور اگر ان کا نام رکھا جاتا ہے تو وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ کی زبان حق ترجمان ہے۔ سبحان اللہ، اور وہ امام علی مقام علیہ السلام ہیں کہ جن کو نبی علیہ السلام کے دوش مبارک پر سواری نصیب ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور جن کے ہاتھوں میں واللیل کی زلفیں ہوتی ہیں، اور وہ امام علی مقام علیہ السلام کہ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز 2 مرتبہ جی، جناب سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لے جاتے، اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا کہ حضور رات بھر وہیں قیام فرماتے، جی، اور حضور فرماتے کہ آج فاطمہ میں تمہارے گھر میں رہوں گا، حالانکہ گھر دور بھی نہیں تھا، جی، مسجد نبوی شریف کے بالکل ساتھ تھا۔ تو ہوتا کیا تھا کہ سرکار شہزادگان کو اپنے سینے پر لٹا لیتے، واہ واہ واہ، سبحان ایک طرف امام حسن مجتبیٰ شبیہ مصطفیٰ علیہ السلام کو، جی، اور دوسری طرف کشتہ تیغ رضا حضرت امام علی مقام علیہ السلام کو اپنے ساتھ
لٹا لیتے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا، روایات میں موجود ہے کہ رات کو اگر دودھ مانگتے نا تو حضرت جناب فاطمہ زہرا اٹھتی تو حضور فرماتے تم ٹھہرو میں خود ان کو دودھ پلاتا. جی سبحان اللہ. یہ اتنی محبت کا عالم تھا. اور حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ جو ان دنوں کی نسبت ہے وہ یہ ہے، یہ دن پہلے بھی برکت والے تھے اور حرمت والے تھے، لیکن امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ جو ان دنوں کی نسبت ہے وہ یہ ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام نے اپنا کنبہ، اپنا خانوادہ، اپنی ذات دین اسلام پر قربان کر دی. ایسا ہی ہے. لوگ جب دین اسلام پہ بات ہماری آتی ہے، بڑے بڑے ہم نے شیخ دیکھے ہیں، بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں کہ جب اپنی ذات پہ کوئی حرف آتا ہے یا اپنی ذات پیش کرنے کا وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جی. لیکن امام علی مقام علیہ السلام دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے نا تو ساتھ فیملی ہو تو بندہ کہتا ہے میں نہیں جھگڑوں گا، فیملی میرے ساتھ ہے. لیکن امام علی مقام اس ذات کریم کو کہا جاتا ہے جو 6 ماہ کا علی اصغر بھی اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دے. پھر فرمائے گا اس حوالے سے دیکھیں بڑی اہم آپ نے بات کی ہے کہ جو جتنے بڑے منصب پہ فائز ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے. اب دیکھیں یوں ہی تو جوانان جنت کے سردار نہیں بنے کہ لوگ قیامت تک یہ نہ کہہ دیں کہ آقا علیہ السلام کی صحبت اور حضور کی نسبت تھی تو یہ مقام مل گیا. آپ نے قربانی کتنی بڑی دی، اس حوالے سے بھی فرمائیے گا کہ جو جتنا بڑا ہوگا اس کی قربانی اور آزمائش اتنی بڑی ہوگی. دیکھیں جی بالکل ایسا ہی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس بندے کو جو منصب دیا جاتا ہے نا اس کے مقام کے مطابق دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو کر حضور کی غلامی اختیار کر کے لوگوں نے قرآن مجید پہ اپنی زندگیوں کو گزارنا شروع کیا. جی. اب جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں وہ تو قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں. جی. اور جن کی گٹی میں حضور کا خون شامل ہو، جن کے جسم عطر میں حضور کا خون شامل ہو. جی. اور یہی وجہ تھی، ایک منصب، ایک مقام تھا کہ جب جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضور کے صاحبزادے اور جناب امام علی مقام علیہ السلام حضور کی گود میں ہیں تو جناب جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ان میں سے ایک دے دیجیے، ایک رکھ لیجیے. تو میرے کریم نے اپنے شہزادے ابراہیم علیہ السلام کو امام علی مقام پہ قربان کر دیا. واہ 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 واہ. اور پھر حضور نے فرمایا، جب بھی امام حسین سامنے آتے تو حضور فرماتے کہ میں نے ابراہیم کو اس پر قربان کر دیا. جی. اور اب جب حضور نے قربان کر دیا اور حضور سجدے میں ہوتے ہیں اور سجدوں کو طوالت دے دی جاتی ہے، اور امام علی مقام علیہ السلام نے یہ بات ثابت کر کے بتا دی کہ شیخ ہے بھئی، امام علی مقام سے بڑا تو سجادہ نشین کوئی نہیں. امام علی مقام سے بڑھ کر تو کوئی عالم دین نہیں، کوئی مجدد، کوئی شیخ. یعنی امام علی مقام نے یہ بتا دیا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یعنی مسجد نبوی شریف کا امام ہو اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر بیٹھے رہتے تو نذرانوں میں کمی آنی تھی. وہ تو ساری کائنات کے بادشاہ تھے. لیکن کہا کہ اب دین کو بچانے کا وقت ہے. دین ہمارے نانا جان نے پھیلایا تھا، اب اس کو بچانے کی باری ہے. تو جب دین پھیلایا جا رہا ہے تو اصحاب رسول موجود ہیں، اور جب دین بچایا جا رہا ہے تو اصحاب کربلا موجود ہیں. واہ واہ واہ. ناظرین بڑی اہم ہماری گفتگو جاری ہے اس حوالے سے کہ دیکھیں جتنا بڑا کوئی شیخ ہوگا اس کی صحبت میں رہنے والا ہوگا اس پر آزمائش تو آئے گی، اور یہ کربلا والوں پر جو آزمائش ہے یہ بہت بڑی آزمائش، اس کا سرا بھی پھر بہت بڑا ہے. ڈاکٹر شمشاد اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ ہم دیکھا جائے فرقہ واریت کے اس ماحول میں ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ ملک پاکستان امن اور عافیت اور آشتی کی طرف بڑھ رہا ہے، مگر پھر بھی چند شرپسند ایسے عناصر ہوتے ہیں جو اس مہینے میں کود پڑتے ہیں، اور سوشل میڈیا کا ایسا زمانہ آ چکا ہے، بات ہوتی ہے وائرل ہو جاتی ہے، اور یہ امت مسلمہ کو بالخصوص نوجوان نسل کو تذبذب کا شکار کیا جا رہا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت آپس سے یہ نفرت کرتے تھے، جدا تھے، ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. آپ فرمائیے گا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کا آپس میں رشتہ کیا تھا اور کیسا رشتہ تھا محبت کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں محترم علامہ وقاص علی قادری صاحب کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دوسری دفعہ جو ہے وہ عطا فرمایا، اور آپ کی پوری ٹیم کا. جہاں تک آپ کا یہ کویسچن ہے کہ اس میں there is no doubt، کوئی شک نہیں ہے، اس وقت جو افتراق پیدا کیا جا رہا ہے اور انتشار کی صورتحال کو پیدا کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے. یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت میں معاذ اللہ استغفر اللہ وہ محبت والا پیار والا رشتہ نہیں تھا جو کہ ہمیں احادیث بتاتی ہیں
اور اس کے علاوہ آثار صحابہ بتاتے ہیں۔ جی سب سے پہلے تو میں محبت کی بات کروں گا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احبونی لحب اللہ، لوگوں مجھ سے جب محبت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ جی اور یہ جب فرما دیا، فرمایا مجھ سے محبت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جب میرے احب اہل بیتی لحبی، اور اہل بیت سے بھی اگر تم نے محبت کرنی ہے وہ بھی میری حیا اور نسبت کی وجہ سے کرنی ہے۔ جی آئیے دیکھتے ہیں کہ اس محبت کا اجر کتنا ہے، اور صحابہ کرام پھر کی آپ کی جتنی بھی زندگی تھی وہ فرمان مصطفیٰ علیہ السلام پہ پوری طرح جو ہے وہ عمل پیرا تھے۔ نبی علیہ السلام کے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، آپ ان کا اکثر نام بھی سنتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود، جی جس کو مسند الفردوس نے نقل کیا روایت کو۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آل محمد سے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت کرنا، یومن ایک دن کی محبت، فرمایا خیر، وہ بہتر ہے من عبادت سنت، ایک سال کی محبت سے، عبادت سے بہتر ہے محبت اہل بیت۔ جی اور فرمایا من مات علیہ، جو اس محبت اہل بیت پہ مر گیا، داخل الجنہ، میرے نبی نے فرمایا جنت میں داخل ہو۔ بے شک۔ اب صحابہ کرام کا جو آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کا طرز عمل یہی تھا کہ آپ اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ میں ایک ایک مثال دوں گا خلفاء راشدین جی جی سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک روایت میں تک حضرت امام حسن کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے لے جا رہے ہیں، اور رستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ علی، خدا کی قسم یہ حسن محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی شبیہ ہے، آپ کی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جب یہ بات سنی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے۔ اب دیکھیں بات سن کے مسکرا پڑے کہ دیکھیں ابو بکر کو کتنا پیار ہے شہزادے سے۔ کیا بات ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک کندھے پہ امام حسن تھے اور دوسرے کندھے پہ حضرت امام حسین علیہ السلام تھے۔ دونوں کو لے کے جا رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رستوں میں ملے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر سیم وہی الفاظ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دہرائے، فرمایا خدا کی قسم اے علی، یہ جو شہزادگان ہیں یہ شبیہ رسول ہیں، آپ کی شبیہ نہیں۔ تو حاضرین محترم، ہم یہاں پہ سامعین کی نظر ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی کتب ہم نے پڑھی، بڑے واقعات لوگوں سے سنے سنائے، مگر کسی کتاب میں اگر ہو، ممکن ہو، لیکن ہمارے نالج میں ابھی تک نہیں آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھی صاحبزادگان تھے، کبھی کندھوں پہ اٹھا کے اس طرح چلے ہوں مدینے کی گلیوں میں۔ یہ سارا کچھ کیوں کیا تھا کہ انہوں نے دیکھا تھا اپنی چشم مبارک سے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے کندھوں بٹھا کے شہزادگان کو سواری کرواتے، ماشاء اللہ۔ وہ اپنے محبوب کی اداؤں کو نبھا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ روایت بخاری کے اندر ہے، جی فرمایا ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، فرمایا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اہل بیت میں دیکھا کرو، جی۔ کہ اہل بیت ایک آئینہ ہے اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام جو ہے وہ چہرہ ہے، یعنی کہ ان کا حیا محمد مصطفیٰ کا حیا ہے، اہل بیت کی محبت مصطفیٰ ہے، اور اہل بیت کی جو حیا ہے وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی حیا ہے۔ جی تو یہ تھا۔ پھر اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ اگر ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئیں تو دیکھیں وہ واقعات بڑے مشہور ہیں، میں صرف اس طرف اشارہ ہی کروں گا کہ کہیں پہ یہ جا کے عرض کر دینا کہ اچھا پھر آپ لکھ کے دے دیں، تاکہ ہم دنیا کو جب بھی کبھی سوال ہو، آگے ہو یہاں ہو، ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم ان کے سند یافتہ غلام ہیں۔ اور اس سے بڑھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیار ہے، میں کہتا ہوں کہ کمال کا پیار تھا۔ پتہ نہیں آج کے امت مسلمہ کو، آج کے مذہبی اسکالرز کو کیا ہو گیا کہ وہ نفرت کی باتیں کہاں سے نکال آتے ہیں، وہ محبت کی باتیں کیوں نہیں کرتے۔ کہتے کہ اہل شام جو ہے نا وہ کچھ کپڑے لے کے آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کو مسجد میں بلا کے جو ہے نا وہ بلا کے وہ تقسیم کر دی، شہزادگان کو نہ بلایا۔ آپ کو پتہ باتیں ہوتی ہیں جس طرح آج کل بھی کوئی بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یار دیکھے سارے صحابہ کرام میں شہزادگان کو نہیں بلایا گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے چند دن کے بعد اپنا ایک جو ہے وہ بلاوا بھیجا کہ امام حسن اور حسین علیہ السلام کو دونوں کو بلایا جائے۔
دونوں جب مسجد میں آئے تو آپ نے لوگوں کو بھی اکٹھا کر لیا، اور آپ نے جب وہ آئے شہزادگان تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیارے جن پہ کام ہوا تھا کڑھائی والے جبے جو اپنے ممبر کے ساتھ لٹکائے ہوئے تھے وہ اٹھا کے خود اپنے ہاتھوں سے پیش کیے۔ ماشاءاللہ۔ لوگوں نے کہا جی اس وقت آپ نے کیوں نہیں پیش کیے تھے، اب کیوں کیے؟ فرمایا کہ وہ جو کپڑے آئے تھے نا وہ ان کی شان کے لائق نہیں تھے، تو میں نے اسپیشل آرڈر پہ بنوائے ہیں، کیونکہ جو جس شان کے لائق ہوتا ہے ان کو ویسا ہی تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ واہ واہ، جو جس شان کے لائق ہے ویسا تحفہ ہی ان کو دینا چاہیے۔ ناظرین، یہ بڑے واقعات ایسے ہیں، واقعات کی ہم گہرائی میں جائیں تو اتنے واقعات ہیں کہ وقت بہت کم ہمارے پاس ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کسی پیغام تک آج ہم پہنچے۔ پیر صاحب قبلہ فرمائی کا اسلام کی تاریخ کے اندر دیکھا جائے تو شہادتیں اور بھی بہت ہوئی ہیں، دیکھا جائے شہید اور بھی بہت ہوئے ہیں، مگر جو دوام اور جو شہرت واقعہ کربلا کو نصیب ہوئی کسی اور واقعہ کو نہیں ہوئی، اور جو مقبولیت اس واقعہ کو شہادت امام حسین کو آپ کے خانوادے کو نصیب ہوئی، یہ کسی اور شہادت کا واقعہ سامنے ایسے نہیں آتا۔ شہید تو بہت ہیں مگر یہ مقبولیت کسی کو نصیب نہیں ہوئی، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہ وہ شہید ہے کہ جو آنے سے پہلے شہید کی شہادت کی خبریں دی جا رہی ہیں، اور یہ وہ شہید ہے کہ ایسا کسی کا مقام و مرتبہ ہو جی تو کسی کی شہادت کو بھی دوام ملے۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ دوسری شہادتوں میں ان کے پہلو مختلف ہیں، ٹھیک ہے، کسی کا اپنی ذات تک ہے، کسی کا اس کے مکان تک ہے، جی کسی کا کسی طریقے سے ہے، صحیح۔ لیکن یہ ایک ایسی شہادت ہے کہ اس میں امام علی مقام علیہ السلام پر ہر دنیا کی جو مصیبت اور آفت ہے وہ ڈالی گئی، ٹھیک ہے۔ ہر اینگل سے قرآن پریشان بیان کرتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، جی بے شک قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ جی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ لیکن علامہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو شہادت ہے، جی اب قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں جس کے مصداق امام علی مقام علیہ السلام نہ ہو، صحیح، ہر آیت کے مصداق ہیں۔ جی اب دیکھیں نا، آزمائش یہاں پہ کسی کو پھل کی کمی کی ہے، کسی کے خوف کی ہے، کسی کو اور کی، یہاں تو ساری آزمائشیں تمام آزمائشوں کو ڈال دیا گیا نا۔ جی اور دیکھیں کہ کس طرح کی آزمائش ہے کہ معصوم بچے بھی ہیں، پھر سب سفر بھی ہے، دیکھا عورتیں جائے بھی بڑا ہیں۔ مشکل ہوتا ہے مرحلہ کہ اپنے سے زیادہ اپنی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ اپنی اولاد کو بھی، پھر خواتین کا بھی وہاں جانا، یہ امام حسین کا ہی جو نا کام ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پائے استقلال میں لغزش نہیں آتی۔ بہت بڑی بات ہے۔ مدینہ طیبہ سے لے کر مکہ المکرمہ اور وہاں سے کرب و بلا تک جی پائے استقلال میں لغزش، اور پھر امام علی مقام علیہ السلام نے یہ تمام شہزادوں کے لاشیں اٹھائے، جی یہاں تک کہ غازی عباس کے دونوں بازو لا کر ان کے جسم کے ساتھ رکھے۔ جی یہ کوئی معمولی بات بہت نہیں، بڑی زبان سے کر دینا ناظرین بات ہے، لیکن اس پر عمل پیرا ہونا۔ اور پھر جب آپ آتے ہیں اور علی اصغر جیسا شہزادہ بھی پیش کر کے، اور پھر جب خود آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں تو پائے استقلال میں اور آپ کی زبان میں لغزش نہیں آتی، اور ایک بھی لفظ ایسا نہیں بولا کہ جس میں کمزوری دکھائی جائے اور جس میں ان سے بھیک مانگی جائے، بلکہ امام علی مقام نے اس وقت بھی ان کو، جو یزید کے فوجی تھے، ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا ہے۔ جی ایسے ہی۔ اور جب آپ کا گھوڑا جو ہے اب اس کو وہ گر جاتا ہے اور آپ بھی اس سے نیچے آ جاتے ہیں، اور نیچے آ کر بھی پھر جو ہے آپ کا عالم کیا تھا کہ جدھر سے وہ تلوار چلتی ہے، تلوار بھی تو مصطفیٰ کے شہزادے کی ہے، جی ایسے ہی، اور اگر علی بن ابی طالب کی تلوار چلے کیا بات، تو وہ نہ رکے، جی ایسے تو یہ تو حسین ابن علی کی تلوار ہے۔ واہ واہ۔ یہ تمام آزمائش، تمام تکالیف اس شہزادے پر ڈالی گئیں، اور اس کا منصب کیا تھا؟ یہاں بھی ایک خاص بات یہ ہے کہ شہادت سیدنا علی المرتضیٰ ہو، شہادت سیدنا فاروق اعظم ہو، یہ مولا حسین کی ہو، یہ نماز کی حالت میں شہید کیے گئے۔ ان کو پتا تھا کہ ویسے تو ان کو کچھ کرنا بہت مشکل ہے۔ دیکھیں جی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، واہ واہ واہ، اے ایمان والو مدد مانگو صبر اور نماز سے۔ جی اب انہوں نے ساری زندگی صبر تو کیا، اللہ اکبر، انہوں نے کہا کہ اب ہماری جو یہ نماز والی مدد ہے یہ رہ نہ جائے، جی سبحان اللہ۔ تو نماز کی حالت میں جانے کا یہی مقصد ہے کہ اب ساری زندگی صبر میں گزری۔ امام علی مقام علیہ السلام کی ساری حیات مبارکہ مدینے میں لوگوں نے تنگ کیا تو صبر کیا،
والد گرامی کو شہید کیا، صبر کیا، جی ایسے ہی ہے، آپ کے بڑے بھائی چلے گئے، صبر کیا، اور مدینہ طیبہ سے لے کر کرب و بلا تک کتنا بڑا صبر ہے، بہت بڑا اپنے صبر۔ ہاتھوں میں شہزادے جا رہے ہیں، جی۔ صبر کر رہے ہیں۔ اور حضرت امام زین العابدین اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی سے میں نے پوچھا کہ ابا جان آپ تو جہاد سے کبھی نہیں ڈرے، جی اور آپ نے یہ کیوں کہا کہ آج ایک رات کی مہلت دے دو؟ جی یعنی آپ کی زبان اور آپ کے شیان شان تو یہ نہیں۔ جی تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا بیٹا بات یہ تھی میں نے چاہا آج جی بھر کے رات بھر عبادت کروں، اللہ اپنے رب کے حضور میں طویل سجدے کروں، جی۔ تاکہ میرا جی بھر جائے کہ میں اللہ کے حضور سجدے کر رہا ہوں۔ اور آخر وقت بھی آپ نے فرمایا ٹھہرو، تم نے مجھے سب کچھ کیا، میں نے صبر کیا، لیکن اب صلاۃ باقی ہے، مجھے نماز میں جانے دو، جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اس وقت میری جان جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تو یہی وجہ ہے آپ کی شہادت کو آج دوام ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ جو محبت ہے، آپ کا ذکر خیر ہے، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرمائے گا آپ بھی اس حوالے سے کہ راہیں دو تھی سامنے، ایک ہے کہ کمپرومائز کر لیا جائے، دوسرا تھا کہ ڈٹ جایا جائے، اور شریعت کے اندر بھی راہیں دو ہیں، ایک راہ رخصت ہے، ایک راہ عزیمت ہے۔ امام علی مقام نے راہ عزیمت کو چنا، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اہم سوال جو دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ واقع شریعت کے اندر دو راہیں ہیں، جی اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے بھی تین رستے تھے۔ جی ایک یہ تھا کہ اس کی بیعت کر لی جائے، جو آپ کر نہیں سکتے تھے، جی۔ اور آپ نے اعلان فرما دیا تھا کہ مجھ جیسا آپ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ تھا کہ آپ نے ان کو یہ بھی فرمایا تھا کہ مجھے واپس جانے دو، تو پھر ابن سعد کے فوجیوں نے گھیرے میں لے لیا کہ نہیں بیعت کر، ایسے نہیں جانے دیں گے، یہ بھی آپ نہیں کر سکتے تھے۔ اور تیسرا رستہ یہ تھا کہ شہادت والا۔ اب علامہ وقاص صاحب اگر میں اس کا حوالہ قرآن پاک سے دوں، جی کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوڈ آف کنڈکٹ تو قرآن ہے نا، جی بیان کیجیے۔ قرآن پاک میں، کیونکہ اہل بیعت اور قرآن میں نبی نے فرمایا اکٹھے ہوں گے، یہاں تک حوض کوثر پہ آئیں گے۔ ایسے ہی ہے۔ قرآن پاک میں مگر سورہ طٰہٰ کی جو آیت نمبر 24 سے 34 تک مطالعہ کریں، جی کہ جب کبھی بھی نظام کو بدلنے کی کوشش کی اور باطل نظام کو نافذ کرنے کے لیے باطل طاقتیں اٹھی، تو مولا کائنات نے اپنے جو ہے وہ نمائندے چاہے رسول کی شکل میں کسی میں ان کو بیچا، جی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى۔ جی موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ فرعون سرکش ہو گیا، آپ پہنچے وہاں پہ جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ امر ملا تو آپ نے دیکھے کیا فرمایا، عرض کی باری تعالیٰ ربی اشرح لی صدری۔ باری تعالیٰ وہ بہت بڑا، وہ وہاں پہ جا کے کام ہونے والا ہے، بڑے بڑے وہاں پہ جادوگر بیٹھے ہیں، اس کے وزیر مشیر ہیں، باری تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، کسی قسم کا بھی وہ سوال کریں، وہ کسی قسم کی لینگویج یوز کریں، اتنا شرح صدر عطا کر کے میں برداشت کر سکوں۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، مولا کام بہت بڑا ہے، اسے آسان کر دینا۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہاں ہر فیلڈ کا، ہر لیول کا سوال ہوگا، باری تعالیٰ میں اس کا جواب دے سکوں۔ یفقہوا قولی، کہ پھر وہ جو میں بات کہوں میری بات کو سمجھ بھی جائے۔ یہی وجہ کہ آج کے دور میں جتنے حسینی لوگ ہیں اور حسینی کردار کے جتنے بھی لیڈر ہیں، جب اٹھتے ہیں تو یقین مانیں کہ اس وقت لوگ ان کی بات نہیں سمجھتے، بعد میں کہتے ہیں کہتا تو سچ تھا، کہتا تو سچ تھا۔ یفقہوا قولی، باری تعالیٰ ان کو یہ میرا قول سمجھ آئے جو میں بیعت کو سمجھ آئے۔ جب یہ بات کر لی پھر یہاں پہ رکھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا، باری تعالیٰ ایک وزیر بھی بنا ہے، کون؟ اہلی، من اہلی، میرے خاندان سے بنا۔ پھر ہارون اخی، وہ میرا بھائی کو بنا۔ ادھر دیکھیں اتنا کچھ کرنے کے بعد اب یہ سوال ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ حضرت امام حسین نے راہ رخصت کی بجائے راہ عزیمت کو کیوں چنا؟ کیونکہ راہ عزیمت پہ عمل کرنا سب سے بڑی تسبیح ہے، سب سے بڑی عبادت ہے، باطل نظام کو للکارنا اور
اللہ کی جو اقدار کو بدلنے کی کوشش کرے رسول کی، ان کو بچانا سب سے بڑی تسبیح ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، جی بھائی کو ساتھ لے لیا، تو کہا یا اللہ یہ میرے بھائی کو بھیجنا۔ رب نے فرمایا ساری باتیں تیری مان لی، کرے گا کیا؟ فرمایا کہ نسبحک کثیرا، تاکہ ہم وہاں جا کے تیری کثرت سے تسبیح کریں۔ اب مجھے بتائیں قرآن نے تسبیح کس کو کہا؟ باطل نظام کو گرانا، اس کو للکارنا، اور حق نظام کو نافذ کرنے کو رب ذوالجلال کے قرآن نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہم وہاں جا کے کثرت سے تیری تسبیح کریں۔ صحیح۔ موسیٰ علیہ السلام اس لیے نہیں کہے تھے وہاں پہ کہ ایک وہاں پہ دو دربار ہوں گے، ایک پہ میں بیٹھ جاؤں گا گدی نشین بن کے، دوسرے پہ میرا بھائی بیٹھ جائے گا۔ کہا نہیں، باطل طاقت ہے، بڑی زور آور طاقت ہے۔ اس لیے تو حسین علیہ السلام جب نکلے، حج قریب تھا، مگر امام حسین علیہ السلام کو بڑے لوگوں نے روکا کہ نہ جائیں، یہ ہے تو آپ نے فرمایا نہیں، نبی کے دین کو بچانے کا ٹائم ہے۔ اسے جب آپ نکلے تو لوگوں نے کہا، کسی شاعر نے سے منظر نامے کی منظر کشی کی، وہ کہتے ہیں امام حسین فرما رہے تھے کہ مجھے جانا پڑے گا حرمت قرآن کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، میں نہیں جاتا، حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے، میں اس لیے جاتا ہوں کہ دنیا میں اسلام کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے، خدا کا نام رہے۔ جی امام حسین نکلے۔ پھر یہ تو قرآن دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی یہی پیغام لے کے نکلے، یہ قرآن کا حکم ہے، امام حسین بھی یہ پیغام لے کے نکلے، اور ان کی نظر میں پھر نبی علیہ السلام کا فرمان بھی تھا، من را منکم، اگر کوئی دیکھے برائی کو، سب سے پہلا درجہ کیا ہے ایمان کو، اسے اپنے ہاتھ سے بدلے، جی دوسرا درجہ ہے اسے اپنی زبان سے بدلنے کی کوشش کرے، زبان سے اس کا جواب دے، مقابلہ کرے، اگر نہیں تو تیسری یہ ہے کہ اسے دل میں برا جانے، کیونکہ جب ہاتھ کا نام لیا کہ ہر بندے کے اندر طاقت نہیں کہ وہ ہاتھ سے اس باطل نظام کو بدلنے کی قوت رکھتا ہو، کہ کچھ ایسے بھی ہوں کہ جو ہاتھ کی طاقت نہیں، فرمایا وہ زبان کی طاقت تو رکھتے ہیں نا، کہا کچھ زبان کی طاقت بھی رکھتے، ان کے آگے مفادات آڑے آ جاتے ہیں، پیسہ، رشوت، یہ چیزیں آڑے آ جاتی ہیں، ان کی زبان بھی گنگ ہو جاتی ہے۔ کہا وہ یہ کر لیں، کیا کریں کہ دل میں ہی برا جان لیں۔ تو امام حسین جو ایمان کی سب سے بڑی اعلیٰ جو درجہ تھا، اس کے اوپر اپنے نانا جان کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے راہ عظیمت پہ چل پڑے۔ جی ناظرین، راہ عظیمت کے آپ ایسے مسافر بنیں کہ قیامت تک دیکھا جائے تو چند باتیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، اور واقعہ کربلا، شہدائے کربلا کی قربانیوں کا جو ثمر ہے، جو قربانیوں کا نتیجہ جو نکلتا ہے، حق کے لیے ڈٹ جانا، وعدے کی پاسداری کرنا، اور اللہ کی مدد پہ یقین رکھنا، اور عبادت اور ریاضت خدا بندی میں رہنا، یہ سب دیکھا جائے، اور حق کی خاطر جو کچھ ہے قربان کرنے سے دریغ نہ کرنا۔ کیا آپ فرماتے ہیں اس حوالے سے آپ؟ جی بے شک یہی ہے۔ دیکھیں ان کی یہ بات تربیت میں شامل تھی کہ جو بھی ہو وہ حق کی خاطر تقسیم کرنا ہے۔ جی، یہ ان کی تربیت گھر سے چلی ہے، واہ واہ، بلکہ یہ ایک ایسا خانوادہ اور یہ شہزادے ایسے ہیں کہ جن کی تربیت کو تراشا گیا ہے۔ صحیح۔ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام جلوہ گر تھے کہ حضرت امام علی مقام علیہ السلام ابھی چھوٹے بچے ہیں، تو وہ کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے صدقے کی، جی، تو اب شریعت تو اجازت دیتی ہے بچہ کھا سکتے ہیں، لیکن جب اٹھا لیتے ہیں تو سرکار نے منع فرمایا، اور فرمایا حسین بیٹا یہ صدقے کی ہے، اور ہم ہماری اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، اس سے آگے چلے جائیں کہ آپ کی جو حیات مبارکہ ہے، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے منت کے روزے رکھے، اور حضرت مولا کائنات جو تھوڑے سے لے کر آئے، اور وہ جو کو پیس کر روٹیاں پکائی گئیں۔ اب سارا دن روزہ رکھا جائے تو افطار کے وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ افطار کا وقت ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے کہ میں نے پورے مدینے کے دروازے پھر آیا ہوں، مجھے کسی نے خیرات نہیں دی، اب اس دروازے پہ آیا ہوں۔ تو ابھی حضرت مولا کائنات اور خاتون جنت سلام اللہ علیہ خاموش ہیں کہ آپ کے شہزادے امام حسن نے وہ روٹیاں پکڑی اور جا کر اس کو دے دیا۔ کیا بات ہے۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوتا ہے، تیسرا دن پھر ایسا ہی ہوتا ہے، شہزادے بھی روزے سے ہیں، ان کے والدین بھی روزے سے ہیں، لیکن مولا کائنات کے چہرے مبارک پر سلوٹ نہیں آئے، بل نہیں آئے،
اور نہ ہی آپ ان کی والدہ کے چہرے پہ آئے ہیں کہ تم نے یہ کیا کیا ہے. تو یہ بچوں کے اندر وہ تربیت موجود ہے. دیکھیں حضرت زید کے صاحبزادے حضرت اسامہ بیمار ہے, آخری وقت ہے, 60,000 روپے کا قرض ہے. پیغام بھیجا, کہا میرا قرض کوئی نہیں دے گا, جاؤ شہزادہ حسین علیہ السلام کے پاس. کیا بات ہے. شخص نے آ کر کہا حضور آپ کا غلام ہے, آپ کے نانا جان کا غلام ہے, 60,000 کا مقروض ہے. تو آپ فوراً وہاں تشریف لے آئے. شان کریمی تو یہ تھی کہ آپ خادم کو بھیجتے, جاؤ پوچھو کیا معاملہ ہے. جب گئے تو حضرت اسامہ نے عرض کیا کہ میں آپ کے نانا جان کا غلام ہوں, ساری زندگی ان کی غلامی کی ہے, اگر میں مقروض مر گیا تو کیا ہوگا. آپ فوراً گھر گئے, خادم کو نہیں بھیجا, خود جا کر وہ 60,000 درہم لیے اور اپنے اوپر چادر لے لی. چادر اوڑھ کر اس رقم کو چھپا کر, ہم تو 1 روپیہ بھی کسی کو دیتے ہیں تو 10 لوگوں کو بتاتے ہیں, بلکہ آج تو سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا میں آ جاتے ہیں. 60,000 درہم جا کر اس کے سامنے رکھے اور آپ نے کیا فرمایا, وہ جملے بڑے غور طلب ہیں. ناظرین, آپ نے فرمایا اسامہ یار میں کل سے پریشان تھا کہ یہ رات کوئی پیسے آئے ہیں, لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے تو ان کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر, مجھے تو ان کی ضرورت نہیں, اور ہاں مجھے بعد میں پتا چلا یہ تیرے لیے ہی بھیجے گئے. ایک سائل آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے, آپ تشریف فرما ہے, اور وہ کہتا ہے مجھے 5 درہم چاہیے. آپ نے فرمایا بیٹھو, حکومت وقت سے وہ خدمت آپ کو آنی تھی. آپ نے فرمایا بیٹھو, رزق آ رہا ہے. وہ شخص بیٹھ گیا. اچھا, وہ 5 تھیلیاں آئی ہیں, ان میں 500 اشرفی ہے. اچھا, اس نے کیا مانگا ہے, 5 درہم. آپ نے جب وہ نذرانہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ نے وہ اس کو عطا فرمایا. کیا بات. اور مسکرا کر فرمایا بھئی جتنا تمہیں انتظار کیا ہے میں تمہاری اتنی خدمت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. جب یہ چیزیں گٹی میں شامل ہوں تو پھر دین کے خاطر جب جان دینے کی ضرورت پڑے تو وہ شہزادہ کسی کام میں پیچھے ہٹتا ہے؟ نہیں ہٹ سکتا. یہی بات ہے, انہوں نے بتایا کہ دین میرے نانا جان جو لے کر آئے تھے اور میرے نانا کے اصحاب نے جس دین کو پھیلایا تھا, آج اس دین کو بچانے کا وقت ہے تو حسین ابن علی حاضر ہے. آج اس دین کو بچانے کا وقت ہے تو اہل بیت اطہار حاضر ہیں. جب دین پھیلایا جا رہا ہے رسول اللہ کے غلام حاضر ہیں, اور جب دین بچایا جا رہا ہے رسول اللہ کے شہزادے حاضر ہیں. بالکل ناظرین, آقا اسلام کے شہزادوں نے ثابت کر دیا کہ وہ نواسہ مصطفیٰ ہیں, آقا السلام کی صحبت میں پروان چڑھنے والے ہیں, اور حضور کے نام پہ ایسے قربان ہوئے ہیں کہ قیامت تک انہی کی شہنشاہی, انہی کے ڈنکے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا اس حوالے سے کہ واقع کربلا کی جو دینی اہمیت ہے اس دور میں وہ ہمارے سامنے کیا ہے, آج کے نوجوانوں کو, ینگسٹرز کو, اس نسل کو سامنے رکھتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ واقع کربلا کے اندر بہت سے جو اسباق ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں. اس میں ہمارے سامنے جو ہے وہ سب سے بڑا جو لیسن ہے دور حاضر کے نوجوانوں کے لیے کہ امام حسین علیہ السلام منافقت سے پاک سیاسی نظام چاہتے تھے. صحیح. امام حسین علیہ السلام استحصال سے پاک معاشی نظام چاہتے تھے, اور امام حسین بد اخلاقی سے پاک نظام معاشرہ چاہتے تھے. تو دور حاضر میں ضرورت ہے کہ ہم ایک تو نوجوان نسل کو محبت اہل بیت سکھائیں, اور یہ ہمارے کالج یونیورسٹیوں کے جو نصاب اس میں شامل ہونے چاہیے. اور جو ہمارے علماء, خطباء, واعظین ہیں, مشائخ ہیں, جو واعظین ہیں, خطباء, علماء یا مشائخ, وہ تو اپنے اپنے حلقہ ارادت میں بیان کرتے ہیں. اب کالجز یونیورسٹیز میں تو آپ لوگوں نے کروانا ہے نا. جی وہاں پہ وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی حکومت ہو تو دینی اہمیت یہ ہے کہ اس میں, کیونکہ دین ہمارا ٹوٹیلٹی کا نام ہے, ادخلوا فی السلم کافہ, اس میں ہر جو ہے نا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. تو جو میں نے عرض کی پہلے کہ سیاسی نظام ایسا نافذ ہونا چاہیے جو سیاستدانوں کے لیے یہ سبق ہے کہ وہ منافقت سے, ہپوکریسی سے پاک سیاست کریں. اور جو ہمارے معاشی نظام کو چلا رہے ہیں, جیسے بینکاری کا نظام ہے, تاجر ہیں اور طبقے ہیں جتنے بھی ہیں, وہ جو ہے استحصال سے پاک معاشی نظام کو تشکیل دیں. اور تیسری بات, جو اخلاق معاشرے کے اندر جو اخلاقی تعلیمات کو پھیلانے والے ہیں, اس میں یہ علماء مشائخ آتے ہیں, ان کو چاہیے
کہ وہ اس پورے واقعہ کربلا اور امام حسن حسین کی جو تعلیمات ہے، جو آپ ایک کیا کہتے ہیں کہ مقصد حیات لے کے گئے تھے، وہ یہی تھا کہ ایسی معاشرت ہو جو اخلاقی اقدار کا پیکر ہو۔ صحیح۔ اب دیکھیں نا، جو پہلا سوال کے ساتھ میں کوریلیٹ کروں گا کہ صحابہ کرام کی محبت ہم نے بیان کی، حضرت زید بن ثابت کی والدہ محترمہ فوت ہو جاتی ہیں، آپ جنازہ پڑھا، آپ ضعیف العمر تھے، کمزور تھے، آپ کے لیے جب سواری پیش کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس آگے بڑھ کے آپ نے رکاب کو تھام لیا، تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا؟ تو آپ فرمانے لگے، آپ نے فرمایا ہاکذا نفعل بعلمائنا، یہ ہمیں درس دیا گیا اہل بیت کو کہ ہم اپنے علماء کی جو ہے اس طرح خدمت کریں، ادب کریں۔ اتنی بات کرنے کی دیر تھی، فتقبل زیدن یداہ، حضرت زید بن ثابت آگے بڑھے اور انہیں بڑھ کے اہل بیت کے اس خانوادے چشم و چراغ کے ہاتھ چوم لیے۔ تو پھر حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ ما ہاکذا، کہتے ہیں ہاکذا نفعل امرنا، ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ جناب کیا کریں؟ حب من اہل بیت ہی، کہ اس نبی کے اہل بیت سے محبت کریں۔ اگر آپ دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ کیا اس کی دینی حیثیت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے چاروں ائمہ جو ہیں جو حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ گئے، بات یہی سے چلا لیتے کہ ہمیں کیا کالج یونیورسٹی میں کرنا چاہیے۔ آپ کو جب پتہ چلا نا امام جعفر الصادق کوفے میں تشریف لائے ہیں، تو جناب وہاں پہ فوری آپ اپنے اکابر شاگردوں کو ساتھ لے کے گئے اور جا کے وہاں پہ دو زانو ہو کے بیٹھ گئے۔ شاگرد اپنے اپنے انداز میں بیٹھے تھے، جب دیکھا نا کہ ہمارے استاد محترم بڑے ایک مؤدب اور دو زانو انداز میں بیٹھے ہیں، تو فوری سارے شاگرد بھی اس انداز میں بیٹھ گئے۔ اب یہ حضرت امام جعفر الصادق سے پہلی ملاقات تھی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے جس کی آپ اتنی تقلید کر رہے ہیں بیٹھنے کے اندر؟ تو انہوں نے عرض کی ہمارے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو پھر حضرت امام باقر علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ماجرا کہ جب حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوتے تو وہاں پہ آپ نے جو وہاں پہ الفاظ ارشاد فرمائے محبت برے، یہ محبت ہی استاد اپنے شاگردوں کو سکھاتے، اور آج ان کا نام لینے والے نہ جانے کیوں ڈرتے ہیں۔ تو وہاں پہ آپ فرماتے ہیں ان لکا اندی، بے شک آپ کے لیے میرے ہاں جو ہے وہ کیا ہے؟ حرمتن کا حرمت جدی کا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حیات ہی علی اصحابہ ہی، جس طرح صحابہ کرام آپ کی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام کرتے تھے، ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس طرح ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم بھی آپ کا ادب و احترام ایسے کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام مالک کی طرف شارٹ کٹ میں آ رہا ہوں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح کہ آپ نے جب اہل بیت کی محبت میں یہ سارا کام کیا تو لوگوں نے سزا دی، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک اور آپ کا جو ہے سر منڈوا دیا اور سواری پہ بٹھا کے مدینے میں گھمایا گیا۔ دیکھیں امام مالک ہیں، امام شافعی علیہ رحمہ نے تو انتہا کر دی اور لوگوں نے کیسے کیسے فتوے لگائے، اور یہ تو حقیقت ناظرین دیکھا جائے ائمہ اربعہ ہوں اور طریقت کے سلاسل ہوں، سب کے ایمان کا مرکز اور عقیدت کا مرکز ذکر امام علی مقام ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اس در سے تو ولایت ملتی ہے، اس در سے تو معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ ان سے دور ہو کے پیر صاحب ہم نے اہل بیت سے دور ہو کے تو کہیں ایسی دور جانا ہے کہ جہاں ٹھکانہ ہی کوئی نہیں۔ اہل بیت کی محبت اور ان ذوات مقدسہ کے ساتھ محبت کا تعلق کیسے قائم ہوگا، اور محرم الحرام کے یہ جو ایام ہیں کیسے ہمیں محبت اہل بیت کی طرف جانا چاہیے، اور یہ کیا پیغام دیتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اسوہ اہل بیت کو اختیار کریں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم محبت ان سے کریں، لیکن انسان کی خواہش ہوتی ہے محب کی کہ میرا عمل، میری گفتار، میرا کردار میرے محبوب کی طرح ہو جائے۔ اب ہم یہاں نام تو ان کا لیتے ہیں اور لیتے رہیں گے، چونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ان کا نام نہ لیں گے تو ایمان کامل نہیں رہتا۔ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، جو کچھ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا ہم نے وہ طرز عمل اپنانا ہے جو ان کو پسند ہے، جو ان کی حیات مبارکہ میں ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم اپنے کردار کا تزکیہ کریں، تصفیہ کر لیں۔ ہم اپنے روزمرہ کے معمولات زندگی کو اور ہم روزمرہ کی گفتگو، لوگوں کے ساتھ رہن سہن، معاملات کو، امام علی مقام نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ اہل بیت اطہار سے درس ہمیں کیا ملتا ہے؟ اخلاص ملتا ہے، پیار ملتا ہے، محبت ملتی ہے، جو انکساری ملتی ہے، تواضع ملتی ہے، اور پھر کیا ہے؟ اللہ کے حضور گڑ گڑانا ملتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ملتا ہے۔
پے در پے روزے رکھنا ملتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو امام علی مقام ہم پہ خوش ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، یہ لازم ہے، جی۔ ان کے ساتھ محبت کرنا لازم ہے۔ دیکھیں حضور نبی رحمت صلی اللہ سرکار علیہ نے ان سے وسلم، محبت کی ہے اور ان کی محبت سرکار کی محبت ہے۔ سرکار نے فرما دیا ہے کہ الحسین منی وانا من الحسین، جی۔ اور سرکار نے فرمایا یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، جو ان سے پیار کرے تو ان کو محبوب رکھ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک روایت میں ملتی ہے یہ بات کہ حضور تشریف لے جا رہے تھے، ایک چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا، اس کو پکڑا، گود میں بٹھا لیا، پیار کرنا شروع کر دیا۔ صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس کے ساتھ اتنی محبت کیوں فرما رہے ہیں، کس کا بچہ ہے؟ سرکار نے فرمایا مجھے یہ تو نہیں معلوم، لیکن میں نے ایک دن دیکھا ہے کہ یہ حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، جی۔ تو اس نے حسین کے قدموں کی خاک جو کو اپنے منہ پہ مل لیا تھا اور اس سے پیار کر رہا تھا۔ اس دن سے یہ بچہ جب بھی مجھے ملتا میں اس سے پیار کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ یعنی یہ میرے حسین کا خادم ہے، اس کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ آئیے ناظرین، ہم اگر اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند آنا چاہتے ہیں، ان کے محبوب بننا چاہتے ہیں، تو اس سے سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہم امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ محبت اور قلبی نصرت اور ان کی عزت و عظمت صرف زبان کی حد تک نہیں، اپنے کردار میں اہل بیت اطہار کی محبت کو جاں گزین کریں۔ خدا کی عزت کی قسم، جب یہ محبت ہمارے کردار، ہماری گفتار میں آئے گی تو ہمارے آنے والی نسلیں بھی جو ہیں وہ اسی خانوادے کی غلام ہو جائیں گی، کیونکہ یہ ایسا خانوادہ ہے، اس سے بڑھ کر دنیا کائنات میں کوئی خانوادہ نہیں ہے، ان سے بڑھ کر دنیا کائنات میں کسی کا عزت و مقام نہیں ہے۔ افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ واہ واہ واہ، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ پیر صاحب نے بڑی اعلیٰ گفتگو پیر اور صاحب نے جی جو گفتگو کی، میں کہتا ہوں کہ وہ اس گفتگو کا نقطہ کمال ہے۔ جی اسی گفتگو سے ریلیونٹ میں ایک حدیث مبارک عرض کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اربعۃ انا لہم شفیع، قیامت کے دن میں 4 لوگوں کی شفاعت کروں گا، جی 4 لوگوں کی۔ سب سے پہلے جو آپ نے فرمایا المکرم ذریتی، جی وہ لوگ جو میری ذریت کا احترام کرتے ہیں میں ان کی بھی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2 نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والقاضی لحوائجہم، وہ جو میری اہل بیت کی، میری جو آل پاک میں سے آنے والی نسل ہے جو ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرے گا، فرمایا ان کی بھی شفاعت کروں گا۔ اور تیسری جگہ فرمایا وَالسَّاعِي لَهُمْ فِي أَمُورِهِمْ عِنْدَ، فرمایا کہ جب کبھی بھی ان کو کوئی مسئلہ پڑ جائے، کوئی ان کا کام آ جائے، اس کے لیے جو تگ و دو کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، فرمایا اس کے لیے بھی میں قیامت کے دن جو ہے نا وہ شفاعت کروں گا۔ اور آخر میں جو مفتی صاحب کی بلا پیر صاحب کی بات ہے، میں اس کو کوریلیٹ کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرمایا والمحب، وہ بندہ، وہ محب جو میرے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، فرمایا لہم فی قلب ہی بی قلب ہی و بلسان ہی، جو دل سے بھی محبت کرتے ہیں اور زبان سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن میں ان کی بھی شفاعت کروں گا۔ پیر صاحب آخر میں ایک جملہ پیغام کا پھر اختتام کرتے ہیں آج کی گفتگو کے حوالے سے، آج کے پروگرام کے حوالے سے۔ جی بالکل، آج پاکستان کو بالخصوص پوری امت مسلمہ کو محرم الحرام کے ان ایام میں محرم الحرام اور امام علی مقام علیہ السلام یہ صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے، یا صرف شام، ایران، عراق والوں کے لیے نہیں ہے، یہ پوری کائنات کے امام ہیں، جی اور یہ دین و دنیا کی بہتری انہی کے قدموں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ بے شک آج ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو محبت کی ہماری غلامی کا جو رشتہ ہے وہ اسی صورت میں قائم رہے گا۔ ہر وہ عمل صالح جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے ہم اس کو اختیار کریں۔ جی سب سے بڑی بات یہ ہے وامر بالمعروف ونہا عن المنکر کے تحت۔ اور پھر یہی بات نہیں کہ محرم آیا اور ہم نے ذکر امام علی مقام شروع کر دیا تو کوئی شیعہ بن گیا، کوئی سنی بن گیا، اور کسی نے اہل حدیث کی ہوا کو تیز کر دیا۔ ان کو تھوڑا سا معتدل کریں۔ سب سے بڑی بات یہ ہمارے مبلغین واعظین
اس بات کو تھوڑا سا غور فرمائیں اور امام عالی مقام علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کی محبت کو ایمان کے ترازو پر رکھیں، اور یہ وہ محبت ہے کہ میرے کریم علیہ الصلاۃ والسلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ روز محشر اسی کی عزت، اسی کا مقام، اسی کا مرتبہ ہوگا جن کے سفارشی امام عالی مقام ہوں گے، کیونکہ جنت کے سردار جو ہیں واہ، اب جب ان سے ہماری الفت و قربت نہیں تو کس جنت میں جائیں گے بھائی؟ ایسے ہی بھئی ہم تو اس جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ جس کے سردار حسنین کریمین ہیں، ہم تو اس جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ جہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سواری جلوہ گر ہوگی۔ تو امام عالی مقام وہ ہستی کامل ہیں کہ جن کے ہاتھوں کو بوسے دیتے ہوئے افضل البشر بعد الانبیاء نظر آتے ہیں، جن کے ہاتھوں کو بوسے دیتے ہوئے فاروق اعظم نظر آتے ہیں، جن کے ہاتھوں کو بوسے دیتے ہوئے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہم نظر آتے ہیں، اور اصحاب رسول وہ ہیں کہ جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے ہمیں حسنین کریمین نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل خیر کی توفیق آمین۔ میں بہت شکر گزار ہوں عالم اسلام کی عظیم خانقاہ سہو چک شریف بڑیانہ سیالکوٹ اور حضرت علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب، جو کہ بہت زیادہ علمی اور روحانی شخصیت ہیں، بڑی کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ کی آمد کا شکریہ، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر شمشاد اختر صاحب، معروف مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، دونوں شخصیات نے، دونوں اسکالرز نے بڑی اہم اور بڑی فکری گفتگو کی، جس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی سے پاکستان آگے بڑھے گا، اسی سے امت مسلمہ کا جو ایک روشن چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آئے گا۔ جتنے بھی فرقے ہیں یہ سب تمہارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں۔ جو ان کے دامن سے جڑ جائے گا بقا اسی کو نصیب ہوگی، اور اہل بیت کے بنا کچھ بھی نہیں ہے، اور جو اہل بیت اس کشتی پہ سوار ہوگا پار کنارے وہی لگے گا۔ ہمیں چاہیے ہمارے سینوں میں اہل بیت کی محبت بھی ہو، صحابہ کا احترام بھی ہو، اولیاء صالحین کی محبت بھی ہو۔ قیامت تک جو ولایت کا جو باب کھلا ہے یہ در علی سے ہی کھلا ہے، مولا حسین ابن علی کا فیض ان کو ہے۔ قیامت تک اولیاء صالحین آتے رہیں گے اور پیغام حسین عام ہوتا رہے گا۔ راہ فلاح سے دیجیے اجازت، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔